الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک آگ کا الاؤ تیار کرو اور اسے آگ میں پھینک دو. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی تھی مگر ہم نے انہیں ناکام کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور پھر فرمایا اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا تھا فرما. چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا علیہ السلام بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہ کچھ کیجئے
جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لی اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آیت نمبر 96 تھا 109 سورہ الصافات۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والی عبرتیں، نصیحتیں، اسباق، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ کے دین کے لیے باپ کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے قوم کی قربانی، اللہ کی توحید کے لیے بادشاہ وقت کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے آگ میں گرنے کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے پھر ہجرت کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے بیٹے اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دینے کی قربانی، اور پلٹ کر پیچھے نہ دیکھنے کی بھی قربانی، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد واپس پلٹ کر آئے تو ایک عجیب مطالبہ لے کر آئے، ایک عجیب بات لے کر آئے۔ قرآن پاک نے اس منظر کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اپنی ذات کی قربانی دیتے رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی۔ پھر بیوی اور بیٹے کی قربانی، ان کو چھوڑ دو تنہائی میں، اس پر بھی استقامت تھی کہ چلیں تنہائی میں چھوڑ دیتے ہیں تو کسی نہ کسی وقت ملاقات تو ہو جائے گی۔ لیکن وقت ایسا آیا، میرے رب اپنے بندوں کو بڑا آزماتا ہے، اور جو میرے رب کے محبوب ہوتے ہیں، محبوبوں کو اللہ زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ کی آزمائش سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہے، اور انبیاء ہمیشہ آزمائش میں سرخرو ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ کر یہ بات کہتے ہیں، انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے، انی اذبحوک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے مشورہ نہیں کیا، کیونکہ اپنی ذات کی بات تھی، تو جہاں جہاں ذات کا بس چلتا تھا انہوں نے وہ کام کیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور خواب میں نے دیکھا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ٹھہر کر کچھ سوچے کہ وہ باپ جو بیٹے کو تنہائی میں چھوڑ گیا، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گیا، وادی ذی زرع میں، غیر ذی زرع میں چھوڑ گیا، کہ جہاں پر کچھ بھی نہ اگتا ہو، جہاں پانی تک موجود نہ ہو، جہاں انسان تو کیا جانور تک موجود نہ ہو، وہاں پر چھوڑ کر باپ گیا، اور پھر واپس آ کر باپ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ سوچیں یہاں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا رد عمل اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ واللہ یہ جملہ شاید اس سے اللہ کی زمین ہل جائے، اللہ کا عرش بھی اس جملے سے ہل جائے کہ بیٹا باپ کے متعلق یہ بات کہتا ہے اور بیٹا باپ کا مقابلہ کرتا ہے، بیٹا باپ کے متعلق شکوہ شکایتیں کرتا ہے۔ واللہ ایسی زبان کو منہ میں نہیں ہونا چاہیے، ایسے دماغ کے اندر یہ وسوسے نہیں ہونے چاہیے جو والدین کے متعلق اولادوں کو ہم نے سنتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔
آپ کو بتلاؤں آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر ہم نے تو آنکھ کھولی تو والد کو نہیں دیکھا، اور پھر جب ایسی عمر آئی کہ جب والدہ کی خدمت ہو تو والدہ بھی اللہ کی جنت میں انشاءاللہ چلے گی، لیکن ہمیں جو درد اور کرب زندگی کے اندر کوئی خلا ہے نا زندگی میں، کوئی زندگی میں اگر کہیں خلا ہے اور غم اور اندھو ناک کہیں آندھی ہے، کہیں دکھ ہے، تو وہ صرف یہی ہے کہ ہم والدین کو خدمت نہیں کر پائے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں کہ باپ کتنی بڑی نعمت اللہ کی۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان چھوڑ کر چلے گئے، ہم مرنے کے لیے رہ گئے تھے پیچھے اور ہم تو بچ گئے کسی طریقے سے، اور آپ آج ذبح کرنے کے لیے آ گئے۔ بیوی بھی گلے پڑ جاتی کہ آپ نے سرتاج ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آج بیویوں کی بھی تربیت وہ نہیں، بچوں کی تربیت بھی وہ نہیں۔ اللہ ہر ایک کو، اسی لیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اولاد کی دعا نہیں مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ ربی ہب لی من الصالح۔ اولاد جمع غفیر نہیں چاہیے، نیک اولاد چاہیے۔ اب ایک ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اللہ نے دیا، اور کتنے سال کی عمر میں دیا؟ 80 سال کی عمر میں دیا۔ اولاد نہ ہونا بھی کتنی بڑی قربانی، اولاد کا نہ ہونا خلیل اللہ ہے۔ 80 سال تک اولاد نہیں مانگی اللہ سے، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے، مجھے جانتا ہے۔ لیکن جب تنہائی میں نکلے، ہجرت کی طرف نکلے، تو کہا اللہ کوئی بھی نہیں ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ تو مالک جب آزماتا ہے تو مالک دیتا بھی تو ہے نا۔ جب ہمارا یقین ہوتا ہے کہ وہ مالک ہمیں ضرور نوازے گا، تو اللہ کی قسم ہے وہ ضرور نوازے گا۔ ہمارا رب پر یقین کمزور ہے، اعتماد کمزور ہے، ہم شک کا شکار ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، شک سے مانتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، شک سے مانگتے ہیں، یقین سے نہیں مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یقین سے مانگا، ربی حب لی من الصالحین۔ پتا تھا کہ میں 80 سال کا ہوں، بیوی بھی اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اب ہوگا کیسے؟ یہ پیغمبر کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا کے معاملے میں بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو بیٹا کیا ہے؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے حلم والے، بردبار، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، نگاہ کو جھکانے والے، سر کو جھکانے والے، باپ کی ہر بات پر لبیک کہنے والے، ماں کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے والے، ہم نے ایسا بیٹا دیا کہ جو ماں باپ کا بھی فرما بردار تھا، اللہ کا بھی فرما بردار۔ تو یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب آئے بیٹے کے پاس کہ تیرا کیا خیال ہے؟ فنظر ماذا ترى۔ عربی کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے، بھائی تو اپنی رائے بھی دے دے مجھے۔ تو کیا کہتے ابا جان؟ قربانی، اب میں رہ گیا ہوں قربانی کرنے کے لیے، سب کچھ تو لٹ پٹ گیا ہے، اب ہم رہ گئے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ سبحان اللہ، قرآن کی آیات ہیں، یہاں تاریخ رک جاتی ہے، یہاں زمین اور آسمان یہ اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں، کائنات کا نظام یہاں پر ٹھہر جاتا ہے اس جملے پر کہ یہ جملہ کیا ہے، بیٹا کیا جواب دے رہا ہے، اور باپ کو کیا جواب دے رہا ہے، اور باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹے سے مطالبہ کیا ہے، اور بیٹے کا آگے رد عمل کیا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے حکم نہیں ہے قربان ہونے کا، اللہ نے مجھے تو نہیں کہا، اللہ نے آپ کو کہا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ پورا کر گزریے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ مجھے اپنے سامنے گردن اٹھا کر دیکھنے والا نہیں پائیں گے، گردن جھکا کر سر تسلیم خم کرنے والا پائیں گے۔ یہاں ابوالکلام آزاد نے جو ترجمہ کیا وہ بڑا عجیب ہے۔ تو میں ابا جان کس بات کی دیر ہے، چھری لیجئے، گردن کٹنے کو حاضر ہے، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کی طرف پلٹ کر دیکھے کہ آپ کیا کرنے لگے۔ باپ اگر ڈانٹ دے تو اولاد کی آنکھیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، مار دے تو آگے تو کچھ اور ہی نظام چل جاتا ہے۔ حکومتوں نے اور بڑا غرق کر دیا کہ تربیت ہی نہ ہو اولاد کی، سارے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں سر تسلیم خم ہے،
ایک جملہ نہیں، ایک حرف نہیں، ایک بات نہیں، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ پورا کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے اگر چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کروں، میں آپ کے سامنے مطالبہ نہیں کروں، کوئی بات نہیں کروں گا. اب یہ باپ اور بیٹے کا معاہدہ ہو گیا، اب لے کر باپ چلا گیا. اب دیکھیں شیطان جب آپ قربانی دینے کے لیے جاتے ہیں، شیطان قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالتا ہے. یہ کدھر جا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ مینا کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں شیطان آ گئے جس کو ہم جمرات کہتے ہیں. یہ آج وہاں شیطان موجود نہیں، ورنہ غصہ نکالنے کی وہاں ضرورت ہے. آج وہ نشانی ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی یہ قربانی، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اللہ نے اس امر کو واجب قرار دیا کہ جو وہاں جائے گا حضرت ابراہیم کی یاد میں وہاں پر جمرات میں کنکریاں مارے گا. راستے میں شیطان ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. بھلا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ خواب ہے، خواب حقیقت نہیں ہوتی. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر کی خواب ہمیشہ حقیقت ہوا کرتی، پیغمبر کی خواب وہی ہوا کرتی، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی. اور 3 دن تک یہ خواب دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک بیٹا ہے، اللہ کی راہ میں ہزاروں بیٹے ہوں تو اللہ کی راہ میں قربان کر. اور پھر 7 کنکریاں مار کر اس کو بھگایا. پھر اگلی جگہ پر پھر آ گیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر آگے آ گیا، پھر 7 کنکریاں ماری. اور قیامت تک اللہ کو یہ ادا پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے جو بڑا اہم ترین کام ہے حاجیوں کا، وہ جمرات کو کنکریاں مارنی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سعادت نصیب فرمائے. تو یہ جمرات ہیں، یہاں کنکریاں مارنی ہیں، یہاں غصہ نہیں نکالنا. ابراہیم یہ عبادت ہے، عبادت میں بندہ ہوش و حواس سے عبادت کرتا ہے. عبادت میں جوتے اٹھا کر نہیں مارتا، عبادت میں گالیاں نہیں دیتا بندہ. یہ عبادت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، جہاں پر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ عبادت کو بھی ہم نے مذاق بنا دیا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد کو بھی ہم نے استہزاء کا باعث بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اب بیٹا کٹنے کو تیار، باپ کاٹنے کو تیار، گرا دیا گیا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین. فرمایا کہ باپ نے چہرہ اپنی طرف نہیں پھیرا بلکہ بیٹے کی گردن کی طرف سے اس کو لٹا دیا، نیچے کی طرف لٹا دیا کہ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے مجھے کوئی اللہ کے حکم میں کوئی بات ہو جائے، اللہ کا حکم پورا نہ کر سکوں، شفقت پدری غالب آ جائے. تو اب لٹا کر جب چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. دنیا دیکھ رہی ہے اس منظر کو، اللہ دیکھ رہا ہے اس منظر کو، فرشتے گواہ ہیں اس منظر کے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان اس منظر کو قرآن پاک کے ان الفاظ کے ساتھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ باپ کاٹ رہا ہے اور بیٹا کٹنے کو تیار ہے. میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آواز ماری، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب سچ کر دکھائی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم احسان کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس بچے کی جگہ پر ایک دمبا لا کر کھڑا کیا. جبرائیل امین لے کر آئے اور اس دمبے کے اوپر انہوں نے چھری پھیر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو پورا کیا. اے اہل ایمان، یہاں پر تھوڑا سا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس انداز سے آزمایا اور حضرت ابراہیم کس انداز سے پورے اترے. یہ وہ قربانی کا تسلسل ہے جو آج اہل ایمان 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد 3 دن تک اور کرتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. فرمایا کہ ہم نے دنیا میں آخری وقت تک، آخری آنے والے انسان تک ہم نے اس کو زندہ رکھا ہے، ہم نے یاد کو قائم رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تسلسل ہے. ہر اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ آئے، ایام النحر آئے، ایام قربانی آئے تو ان دنوں کے اندر قربانی کو تلاش کریں، ان دنوں کے اندر جانور کو تلاش کریں اور اچھی خوشی خوشی سے تلاش کریں. اور اس کے لیے یاد رکھیں، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، میں زیادہ لمبی چوڑی علمی بات نہیں کر پاتا، فقط ایک جملہ کہتا ہوں
لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قربانی کا نصاب کیا ہے، پوچھتے ہیں قربانی کا نصاب کیا ہے. کبھی قربانی کا بھی کوئی نصاب ہوا کرتا ہے؟ ایثار کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے؟ محبت کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے؟ جذبوں کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی کیا نصاب تھا یہاں پر؟ کیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس؟ مجھے یہ بتلائیں. کتنی بڑی دولت تھی؟ 7 تولے سونا تھا، 52 تولہ چاندی تھا، گھر جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، سفر سے آئے ہوئے تھے، بیٹا ہے جس کے پاس کچھ نہیں، بیوی ہے جس کے پاس کچھ نہیں، مکان اپنا نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں. یہاں لوگ پوچھتے ہیں، اہل ایمان ہمارے سوالات بڑے عجیب ہیں، یہ سوالات بندے کو لے ڈوبتے ہیں. بعض اوقات ہم نہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے میری جان نکل جائے، مجھے قربانی نہ کرنی پڑے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کا حکم قائم رہتا کہ ہر بندہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، تو دنیا والوں کون بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ جو دمبے کو ذبح کرنے کے لیے جان نکلتی ہے، اور جو گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو طرح طرح کی ہیلے اور بہانوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ محبت کا کوئی نصاب نہیں ہوتا، یہ عقیدت کا کوئی نصاب نہیں ہوتا. اور یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ محبت ہے آپ کی، اور آپ اس کے لیے نصاب کی بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہستی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال پوچھے حضرت بلال حبشی سے، اٹھائیں صحیح بخاری، پوچھا گیا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا پکتا ہے، راشن کتنا ہوتا ہے، گھر کی زندگی کیسے گزرتی ہے، کیا کچھ آپ تناول فرماتے ہیں، بکرے چھترے فلاں فلاں فلاں. فرمایا اے لوگو، ایک مہینہ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا نہیں جلتا. ایک مہینہ. کوئی ہے آپ میں سے جس کا 1 مہینہ چولہا نہ جلتا ہو؟ ایک دن بھی چولہا نہیں؟ ایسا کوئی بھی نہیں، میرے سمیت نہیں، کوئی بھی نہیں. مجھے نہیں پتا چلا آج تک کہ جس کا 1 مہینہ چولہا بند ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا. اور میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ گزارا ایسے ہوتا دو کالی چیزوں سے. کالی سے کیا مراد ہے؟ ایک پانی ہوتا تھا ہمارے پاس، اور ایک کھجوریں جو بلال حبشی کے رومال میں باندھی ہوئی ہوتی. یہ رسول اللہ کھجوریں کھاتے اور ساتھ پانی تناول فرمایا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا گزران تھا. لیکن 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے، 10 سال تک قربانی کرتے رہے، 10 سال تک قربانی کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نصاب بیان نہیں فرمایا. علماء اکرام بھی الجھا دیتے ہیں. میں یقین جانیے میں ان میں شامل ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علماء لوگوں کو الجھا دیتے ہیں. مسئلوں سے نکالنا چاہیے، لوگوں کو الجھانا نہیں چاہیے، دین بتلانا چاہیے، دین بگاڑنا نہیں چاہیے. ہم مسئلہ بتائیں کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، بھائی ہر بندے نے کرنی، ہر حال میں کرنی ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت محنم بن سلیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی اہل کل بیت فی کل عام الاضحیہ. فرمایا لوگو سن لو یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. فرمایا کہ ہر سال ایک گھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قربانی لازم ہے، ہر گھر کے اوپر لازم ہے. اب قربانی بکری کی بھی ہوتی ہے، حصہ بھی ڈل سکتا ہے. اور آپ یہاں پر یہ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے حوالے سے کس قدر صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہیں کہ سفر میں ہیں آپ. صحابہ فرماتے ہیں سفر میں تھے. اب سفر میں کیا ہوتا ہے؟ سفر میں بندے کے پاس قربانی، آپ سفر میں ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قصر ہو جاتی ہے. سفر میں اور بھی کافی سارے احکامات اس کے اندر رد و بدل ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہیں، قربانی کا دن آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اب قربانی کا کیا کریں؟ فرمایا قربانیاں کرنی ہے، سفر کے اندر بھی قربانی کرنی ہے. لیکن کیا کیا؟ فرمایا کہ اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو جائیں اور گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو جائیں. فرمایا کہ قربانی چھوڑنی نہیں. وہ اونٹ جو سواری کے لیے آئے ہوئے تھے، کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ کے رسول یہ تو سواری کے لیے، اور گائے دودھ دینے کے لیے ہے، یہ سواری ہماری قربان ہو جائے گی، پیدل چلنا پڑے گا. گائے دودھ دیتی ہے، ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا. فرمایا نہیں، رسول اللہ کا فرمان تھا. صحابہ کرام نے گائے بھی ذبح کر دی اور اونٹ بھی ذبح کر دی. سفر کے اندر جو عمل سفر کے اندر ہو بہت اہم ہوتا ہے حضرات محترم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں جو اس سے بھی بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص
جو شخص قربانی کر سکتا ہے، یہ اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے، قربانی کر سکتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، خبردار خبردار وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیوں عیدگاہوں کے قریب آ رہا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہا، جب رسول اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہا، مسلمانوں کی سنت نہیں مان رہا، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا احساس نہیں، اللہ کے حکم کا احساس نہیں، وہ کس بنا پر ہماری نماز آ کر پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے؟ فلا یقربن مصلانا، خبردار وہ ہمارے قریب نہ آئے۔ حضرات محترم، کس قدر عظیم ترین عمل ہے یہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور انداز سے بیان فرمایا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کیفیت وہی ہے۔ کتنی قربانیاں کی آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر؟ جی 100 اونٹ، 100 اونٹ رسول اللہ نے قربان کیا۔ 73 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 73 اونٹ، معذرت 63 اونٹ، 63 اونٹ۔ یہ 63 میں بھی ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو یہ ہر سال کے عوض ایک اونٹ تھا۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب حکمت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے عوض ایک اونٹ ذبح کر کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی کو فرمایا علی باقی آپ ذبح کریں، باقی سارے کے سارے حضرت علی نے ذبح کیے۔ اب اونٹ 100 پورے ہو گئے، اب تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے، نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اب رسول اللہ نے ایک گائے منگوائی اور یہ گائے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، 2 مینڈے منگوائے، ان میں سے ایک مینڈا اپنی طرف سے ذبح کیا اور ایک مینڈا امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کیا قیامت تک آنے والے جو استطاعت نہیں رکھتے، جو فقر و فاقے کا شکار ہیں، حقیقت میں مفلس ہیں، نہیں کر سکتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مینڈا ذبح کر کے جا رہے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم جان چھڑاتے ہیں، ہم ہیں کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندو، قربانی کے ایام ہیں اور قربانی سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت نہیں ہے۔ جس دن خون بہانے کا دن ہے اس دن آپ 1 ارب روپیہ خرچ کر لیں، آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک گائے کا حصہ ڈالنے میں، یہ ایک بکری کی ذبح کرنے میں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو آپ خوشی خوشی قربانیاں لیں، لیکن قربانیاں لیتے ہوئے کچھ چیزوں کا ضرور خیال رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا 4 لا تجوز الاضاحی، فرمایا کہ 4 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، فرمایا کہ وہ کانا بھینگا جانور جس کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، آنکھ ٹیڑھی ہے اور آنکھ موجود ہی نہیں ہے یا ڈھیلا خالی ہے، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے مریض کی قربانی، ایسا مریض جانور کہ جس کا مرض نظر آتا ہو واضح طور پر، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو اور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایسا لنگڑانے والا جانور جو واضح طور پر لنگڑا کر چلتا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، کان چرا ہوا ہو، کان کے اندر سوراخ ہو، ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور ساتھ قربانی کے لیے جو عمر کی حد متعین فرمائی، یہ یاد رکھیں، آپ نے عمر کی حد نہیں بیان فرمائی، آپ نے اس کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا، وہ ہر جانور کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا کوئی جانور ذبح نہیں کرنا قربانی کے لیے، لیکن کیا کرنا ہے؟ مسنہ جانور ذبح کرنا ہے۔ مسنہ کون سا ہوتا ہے؟ مسنہ 2 سال کا، 1.5 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا یا پورا نہیں ہوتا۔ مسنہ دوندہ جانور ہوتا ہے، دوندے کے علاوہ مسنہ نہیں ہوتا۔ عربی کے اندر دوندے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسنہ جانور کی قربانی کرنی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی پورے 2 سال کا ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ اگر اس کے دوندہ نہیں ہے قربانی نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، الا 1 سال کا بھیڑ کا بچہ جو گھر کا پلا ہوا ہو۔ اگر اور قربانی میسر نہیں ہے، دوندہ جانور میسر نہیں ہے، بکری نہیں ہو سکتی، صرف بھیڑ یا دمبا ہو سکتا ہے 1 سال کا۔ 6 مہینے والی بات حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے، 1 سال جزا کہا گیا ہے، جزا 1 سال کے دمبے کو کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کا دمبا وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ قربانی لیتے ہوئے اچھے طریقے سے یہ دیکھ لیں کہ جانور آپ کا کیا ہو
جانور آپ کا دوندا ہونا چاہیے. دوندے سے کم جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی. یہ جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں یا جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ مفتی اعظم ہوتے ہیں, ان کے فتوے ہوتے ہیں جناب بالکل جائز ہے, اور ان کے نزدیک سب کچھ جائز ہوگا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جائز نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے خود, پھر آپ اچھے طریقے سے جانور کو دیکھ لیں. خصی جانور کی قربانی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. خصی ہونا عیب نہیں ہے, خصی کرنا عیب ہے, خصی ہونا عیب نہیں ہے. کسی نے کر دیا ہے تو بات ختم ہو گئی. خصی جانور کی قربانی جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خصی جانور کی خود کی ہے. موجوعین کے الفاظ حدیث کے اندر ایسا جانور جو خصی تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربان کیا ہے. تو خصی ہونا عیب نہیں ہے. اسی طریقے سے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. جو ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائیں. نہ بچوں کے نہ عورتوں کے کسی قسم کے بال کٹوانے جائز نہیں ہیں جب تک آپ قربانی کر نہیں لیتے. جب آپ قربانی کریں گے تو پھر آپ بال کٹوائیں گے. ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں, جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی بال نہ کٹوائے, وہ بھی ناخن نہ کٹوائے. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جب وہ آخر میں جا کر قربانی والے دن اگر بال کٹواتا ہے, ناخن کٹواتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن و سنت میں ہماری رہنمائی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.